पंखा हल्का कर हाँ मेरी क्लास भी है। السلام علیکم.
جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کی آیت نمبر جی 148 اس نے کہا تھا کہ کھلم کھلا جو ہے کسی کی برائی کرنا وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لا يحب الجہر، اس طریقے سے ہے جہاں سے چھٹا پارا شروع ہوتا ہے. جی جی جہاں سے چڑھا پارا شروع ہوتا ہے. جی. اچھا اس کے اندر ایک پہلی بات جو کمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ منکر ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں معروف ہو چکا ہے اور جو ہے اب اس کی مثال تو لوگوں نے جیسے کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد سویٹ ڈش ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ برائی بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے جس میں حجرات کی جو آیت ہے جس میں غیبت کی بات کی گئی ہے، تو کیا یہ دونوں کو یہ اس سلسلہ ایک ہی ہے؟ دیکھیں یہ بات تو غیبت تو بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے نا، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ ہم وہاں پہ آئیں گے سورہ حجرات تک پہنچیں گے ان آیتوں کے ذرا تفصیلی جائزے کی طرف جب ہم اخلاقیات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے تو غیبت آپ سمجھ لیں کہ اس کی بہت زیادہ ایکسٹریم فارم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ہمیں بار بار ریمائنڈر دیا ہے نا وہ یہ ریمائنڈر ہے کہ جب بھی آپ گفتگو کریں یا بات چیت کریں لوگوں میں بیٹھ کر یا سوسائٹی میں تو آپ کے منہ سے برے الفاظ یا برائی کی باتیں نہیں ادا ہونی چاہیے. یہ ایک کنٹینیوس ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ خدا اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے کہ برے الفاظ نکالے جائیں، برے طریقوں سے لوگوں کا ذکر کیا جائے یا برائیوں کو ڈسکس کیا جائے. یہ تمام چیزیں خدا کو پسند نہیں. یہ کامن انڈر لائن میسج ہے. مطلب یہ کہ آپ کی گفتگو میں شائستگی ہونی چاہیے، موضوع بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ہاں یعنی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، نہ کسی کی برائی کرو، نہ برے طریقے سے بات کرو، نہ برائی کو ڈسکس کرو. نہ برائی کو ڈسکس کرو. اچھا 3 چیزیں ہو گئی نا اس کے اندر، 3 چیزیں کلیئر ہو گئی ہے. اور اس کی اسٹریم فارم غیبت ہے. جی غیبت، تہمت، چغلی، یہ سب اس کے ایکسٹریم کیسز ہیں. تانا زنی، تانے دینا. جی اور وہ یہ اس کی ایکسٹریم. جی اور اخلاقیات کی جب ہم کلاس شروع کریں گے تب اس کو ہم ڈسکس کریں گے. جی اخلاقیات کی کلاس انشاءاللہ ہماری کافی وہ بھی ٹائم لے گی. ہاں لازمی بات ہے کیونکہ اس میں پرسنل اخلاق ہیں، مطلب تھوڑے دوسروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، پھر سوسائٹی میں کیسے ڈیل کرنا ہے، تو 3-4 تو شعبے اس کے بن ہی جاتے ہیں. جس طریقے سے قرآن نے اخلاقیات کو زیر بحث لایا. اچھا اسی جو آیت جو میں نے نکالی تھی اس کے جی اندر 2-3 الفاظ جو ہیں وہ بظاہر جب ان کے معنی بھی دیکھ رہے ہیں، مطلب میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا. ترجمہ یہ ہے کہ اس کے معنی مفردات میں دیکھ رہا تھا تقریباً ملتے ہیں لیکن اس میں ڈیفینیٹلی فرق ہے. جیسے معتدین حد سے گزر جانے والے، جی فاسدین فساد کرنے والے. اب ان دونوں کے جو معنی لکھے ہیں اس پہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے بہت بڑا فرق ہوگا. دیکھیں یا یہ کہ ہماری اردو کا مسئلہ بھی ہے. انشاءاللہ نہیں، اس میں جو ایک بات ہے نا جو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم لوگ ساتھ رہیں گے خدا کی توفیقات کے سہارے، تو میں آپ لوگوں کو یہ چیز تھوڑی کلیریفائی کر دوں گا کہ زیادہ تر جو معنی ہے نا وہ قرآن خود سمجھاتا ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات
ہاں نہیں آپ نے پہلے ہم لوگ جو ہے نا زیادہ تر معنی کے لیے لغات، اچھا کچھ لغات ایسی ہیں، کچھ لغات یعنی کہ اگر آپ ویسے اس میں جائیں گے نا جو کافی اوپر لیول پر جو لغات لکھی گئی ہیں عربی کی، اس میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بہت زیادہ کوٹ کیا ہے نا اس کے لیے، چیزوں کو وہ کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھیں عربی زبان کو صحیح معنوں میں انرچ کیا ہے قرآن نے. عرب کے پاس اپنے تو وہ تھے کہ جو چیزیں ہیں کہ مطلب کچھ باتیں اچھا ہے ان کی زبان، ہم کہتے ہیں کہ فصاحت تھی، بلاغت تھی، اور فصاحت و بلاغت کا بھی ان کا بنیادی وہ کیا تھا، بنیادی چیز کیا تھی وہ کہ ملٹی کہاں پہ رکھا ہے؟ جی ملٹی کیونکہ وہ پلس صحراؤں میں نکالا ہے رہنے وہاں، والے لوگ تھے. ذرا پلیز میوٹ کر لیجیے گا. ملٹی پلس. کیونکہ وہ صحراؤں میں رہنے والے لوگ تھے نا تو زیادہ تر نیچر کو آبزرو کرتے تھے، تو اس بنا پر ان کی لینگویج جو ہے وہ اسی آبزرویشن کے ذریعے سے ایوالو ہوئی ہے، بنی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے. تو اس میں انرچمنٹ ہے کافی، یعنی کہ وہ کافی اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہے. اچھا اس کو صحیح معنوں میں آ کے جو ایک کمال تک پہنچایا ہے نا، یعنی کہ عربی کے اندر جو صحیح آیا ہے، جیسے کہہ لیں کہ کمال پیدا ہوا ہے، وہ قرآن کی اور حدیث کی وجہ سے ہے کہ رسول خدا نے الفاظ کو اپنے کلمات میں ان طریقوں سے استعمال کیا ہے کہ جو پہلے عرب آشنا نہیں تھے ان سے. قرآن کریم نے لفظوں کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے اور پھر الفاظ کو ایک نئے معنی عطا کیے ہیں قرآن، تو وہ بہت بہت اچھا ہے. اگر انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں نا تو وہ بہت اچھا ہے. اچھا میں آپ کو میں ابھی اتفاق سے اسی پر ہی غور کر رہا تھا نا تھوڑے دن پہلے، یہ مفسد والی، تو میں آپ سے وہ شیئر کر لیتا ہوں. جی بالکل. کہ سورہ نمل کی آیت 14 ہے اور اس میں بات ہو رہی ہے جناب کس کی، فرعون اور اس کی قوم کی بات ہو رہی ہے. اب آپ اس میں دیکھیں 13-14 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا مُبْصِرَةً، کہ جب ان کے پاس آئیں ہماری آیتیں یعنی نشانیاں. اب یہ آیتیں توریت کی آیتیں نہیں ہیں، ابھی توریت نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ کون سی آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ذریعے سے ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، یا جو فرعون کے ساتھ ڈائلاگز ہوئے ہیں ان ڈائلاگز میں آپ نے جو باتیں سامنے رکھی. مبصرتن، جو وہ دیکھ رہے تھے، ان کے پاس ہماری آیتیں آئیں جو ان کو نظر آ رہی تھیں. قالوا ھذا سحر مبین، اس کا جواب انہوں نے کیا دیا کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے، سحر ہے. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور انہوں نے ان کا انکار کیا جبکہ اندر سے انہیں اس پہ یقین بھی آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، اور کیوں انہوں نے انکار کیا سمجھ میں آنے کے باوجود؟ اس لیے کہ ان کے نفس ظلم پر آمادہ تھے اور وہ زمین میں بڑائی چاہتے تھے. کتنی باتیں ہو گئیں؟ اللہ کی آیتیں ان کو دکھ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں، نفس اس کو باور کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں. کس بنا پر؟ کہ نفس میں ظلم ہے اور وہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں، حکومت چاہتے ہیں. وہ اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کریں اور ان کو شیئر دیں لائف میں. ان کو وہ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، پس تم نظر کرو کہ جو مفسدین ہیں پھر ان کا کیا عاقبت اور انجام ہوا. یہ آیت آپ کو سمجھا رہی ہے کہ نہیں کہ مفسد کون ہوتا ہے؟ ہاں اس نے تھوڑا سا بتا دیا کہ آیت جو سمجھا رہی ہے نا جی جی کہ جو جس کے نفس میں ظلم ہو، جو زمین میں بڑائی چاہتا ہو اور اس بڑائی
اور تکبر کی وجہ سے وہ خدا کی آیتوں کا انکار کرے دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود، یہ اصل مفسد ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک. ہاں تو بالکل صحیح. یہ قرآن کریم کا جو ہے نا یہ بہت وہ ہے. انشاءاللہ ہم بھی ایسی ہی باتیں ڈسکس کرتے رہیں گے کہ خود قرآن ہی ان چیزوں کو سمجھاتا ہے کہ جو ٹرمز اور ورڈز، جیسے اب آپ کہیں تقوی کون ہے، متقی کون ہے، تو اب قرآن خود ہی سمجھاتا ہے آپ کو کہ متقی کون ہے. ٹھیک ہے، قرآن خود ہی سمجھاتا ہے اس کو. اگر آپ آیتوں کو دیکھیں، آپ کو یہ نہیں کہ آپ تقوی کا ورڈ لیں اور جا کے لغت لے کے بیٹھیں. سب سے ہاں نہیں، لغت کے حساب سے تو بہت. سب سے اچھی جو تعریف ہے نا وہ خود قرآن ہے، قرآن کے الفاظ کی. اسی طرح وہ جیسے میں اسی میں دیکھ رہا تھا کہ سورہ القصص میں جہاں قارون کا واقعہ ہے تو وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ اس کو کہ وہ لوگوں کا حصہ نہیں دیتا تھا، مطلب جو انفاق نہیں کرتا تھا جو بھی ہے. اور 77 میں تو وہ فساد کرتا تھا. اس کا مطلب یہ کہ جو دولت اپنے پاس رکھ لے اور آگے انفاق نہ کرے وہی فساد کی اس میں آتا ہے. ہاں، اب آپ جیسے میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کے لیے کافی اچھا تجربہ رہا ہے یا نہیں، کہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ لا یحب اللہ پہ ریسرچ کر لیں. میں بہت زیادہ مطلب کافی چیزیں کھل کے آئی ہے اور کافی پریشانیاں بھی آئی ہیں. تو اسی طریقے سے نا آپ مفسدین پہ ریسرچ کریں. ٹھیک ہے کہ قرآن نے کہاں کہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ فسادی کون ہوتا ہے اور فساد کیا ہے. مطلب پہلے فساد کو دیکھ لیں گے تو فسادی خود کو سمجھ آ جائے گا، یا دونوں مفسد. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یوم الدین کے حوالے سے تو قرآن خود بھرا ہوا ہے کہ شاید اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ کوئی ٹاپک قرآن کریم میں ڈسکس ہوا ہے تو وہ آخرت ہے اور جزا ہے اور حساب ہے. لیکن اس میں سے کچھ باتیں جہاں جہاں پر یوم الدین کا ذکر ہو رہا تھا قرآن کریم میں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. کچھ مین فیچرز، اور باقی ظاہر ہے کہ یہ اوپن ہے، کیونکہ اگر مطلب میں اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلوں گا کہ پورے اس کو یعنی سمجھ لیں کہ دسترخوان پھیلا کے بیٹھوں گا تو ہمیں تو پھر 15-20 سال لگ جائیں گے اس طریقے سے ویکلی ڈسکس کرتے. تو بہرحال یوم الدین کے اندر جو خاص بات سمجھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ الملک یومئذ للہ، کہ مالک یوم الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا یوم دنیا کا مالک نہیں ہے، لیکن یوم دنیا کی مالکیت میں اور یوم الدین کی مالکیت خدا میں ایک بنیادی فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ یوم دنیا یعنی یہ جو اسٹیج دنیا کی ہے جس میں میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، کہ یوم دنیا میں خدا کی مالکیت ہے، لیکن اس کے انڈر میں یا اس کے ماتحت خدا نے ہم کو بھی ایک ٹیمپرری مالکیت دی ہے. اور وہ ٹیمپرری مالکیت کس بنا پر ہے کہ ہم اس میں یعنی خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ ابھی ہم امتحان کی حالت میں ہیں، اس لیے ہے وہ ٹیمپرری مالکیت. ٹھیک ہے، لیکن وہ والی مالکیت جب ختم ہو جائے گی کہ ہمارا امتحان ختم ہو جائے گا تو پھر خدا کی مالکیت 100% ہمارے سامنے کھل کر روشن ہو کے واضح ہو کے آ جائے گی. تو یہ بات ہمیں بالکل دقت کے ساتھ مد نظر رکھنا ہے. قیامت کے اندر جو خدا کی مالکیت ہے اس کا ذکر سورہ مومن میں ہے، سورہ مومن یا سورہ غافر میں،
اور وہاں پر یہ جملہ موجود ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور شاید میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ یہاں سے ایک کافی خوف زدہ کرنے والی صورتحال سامنے آتی ہے، اگرچہ کہ جو مومن ہے اس کے لیے بہت خوشائند ہے، لیکن جو غیر مومن ہے اس کے لیے یہ بہت خوفزدہ کرنے والی صورتحال ہے. اور وہ خوفزدہ کرنے والی صورتحال یہ ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ اس یوم میں یعنی یوم الدین میں جو خدا کی مالکیت ہوگی وہ قہاریت کے ساتھ ہوگی، واحدیت اور قہاریت کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، رحمانیت اور رحیمیت، واحدیت اور قہاریت کے آپ کہہ لیں کہ اس کو فالو کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو آپ لوگ مجھ سے بعد میں پوچھ لیجیے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سورہ مومن کے اندر ہی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ بنیادی فرق ہے کہ ابھی جب ہم اس یوم دنیا میں ہیں تو یہ آواز نہیں رب العالمین میں بھی رحمان و رحیم ہے، لیکن جب خدا کی مالکیت یوم الدین میں جا رہی ہے تو لمن الملک گھنٹہ تک اليوم چلتا رہے گا. للہ الواحد القہار. سمجھ میں نہیں آتا. یہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو اگنوریبل نہیں ہے، جس کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کے بعد آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یعنی اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ حمد کو ہم اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں شروع سے آخر تک، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر مالک یوم الدین تک حقیقتاً آپ اپنے عقائد کو بیان کر رہے ہیں، اپنے بلیف سسٹم کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. اس عقیدے میں آپ نے توحید اور قیامت اور آخرت اور ربوبیت اور نظام زندگانی، ان تمام کی تمام چیزوں کو انکلوڈ کر لیا اور اس کو آپ نے اس میں شامل کر لیا اپنی عقیدے میں. اچھا، اب اس کے بعد جب آپ کا عقیدے کا بیان مکمل ہو گیا تو اب آپ آتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی یہ ایک سینٹنس جو ہے، اس ایک سینٹنس میں آپ اپنے اور خدا کے تعلق کو بیان کر رہے ہیں، اپنے اور خدا کے تعلق کو بیان کر رہے ہیں. کہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ وہ ہستی کیا ہے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جس کے ساتھ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو جوڑا ہے، اور یہ اب یوں کہہ لیں کہ جس کے بارے میں آپ نے اب تک بیان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب العالمین اور مالک یوم الدین کے حوالے سے، تو اب یہ لازمی اور ضروری ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو ڈیفائن کریں. تو ریلیشن شپ کو جب آپ ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 باتیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آپ اپنی اور اس ہستی کی جس ہستی کو اب تک آپ نے پہچانا ہے، رحمان سے، رحیم سے، رب سے، مالک سے. 4 اسماء ہے نا؟ یہ آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں، کہ اس ہستی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یا اس ہستی کی شان بیان کرنے کے لیے ہم نے 4 اسماء کا ذکر کیا: رحمان، رحیم، رب اور مالک. اچھا، تو اب جب ہم نے اس ہستی کے بارے میں بیان کر لیا اپنے عقیدے کو، تو اب ظاہر ہے کہ خالی بیان کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ اس سے اپنے کنیکشن کو جوڑیں گے، جب آپ کنیکٹیویٹی ڈیولپ کریں گے. تو اس کنیکشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ جملہ سامنے آیا ہمارے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بس یعنی سورہ حمد کے اندر جو اس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے نا،
وہ اس کا اختصار ہے، یعنی شارٹنیس ہے، کہ بہت ہی مختصر انداز میں، یہ بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس کو تمام مطالب کو بیان کیا. اسی لیے ہمیں اس کو کھولنے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، کہ کیونکہ وہ اتنا کمپیکٹ ہے جو بیان ہے، کہ اس کو ہم اپنی عقل اور سمجھ کے حوالے سے جب کھولنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں کافی مطلب اسٹیجز بیچ میں آتی ہیں. تو جناب اب صرف ایک جملہ ہے کہ جس میں ہم اس ہستی کے ساتھ کہ جس کو ہم نے پہچانا، آئیڈینٹیفائی کیا، اس سے اپنے تعلق کو بیان کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اس میں اگر میں اس ایک جملے پر اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کروں گا تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو ورڈز یہاں پہ یوز ہوئے ہیں، یعنی نعبد اور نستعین، ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا معنی کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیتوں میں اس کی حقیقی تفسیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور بات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ آیت کا لب و لہجہ اور انداز بیان ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن نے زندگی کی تمام حقیقتوں کو ہمارے سامنے روشن کیا ہے، لیکن جو میڈیم ہے نا، وہ میڈیم فقط ورڈز ہیں، وہ فقط سینٹنسز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم آج اپنی بات بتاتے ہیں تو ہم گرافکس بھی یوز کرتے ہیں، ہم اینیمیشنز بھی یوز کرتے ہیں، ہم اس کی ویڈیو آڈیو سب چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن کریم نے انتہائی گہرے مطالب کو ہمارے سامنے بیان کیا، اور صرف ایک میڈیم ہے، لفظ، سینٹنسز، ورڈز. تو اب اسی میں ہی جو چیزیں ہیں نا، وہ اس کے اندر ہی گندھی ہوئی ہیں اور سموئی ہوئی ہیں. تو اس کو آپ کو ایک ایک کر کے ڈسائفر کرنا ہوتا ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے. تو پہلے میں ایاک نعبدو میں جو نعبدو ہے، پہلے ہم تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا تفصیلی ٹاپک ہے. نعبدو، اس کا ترجمہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. نہ تو آپ کہنا پہلا جو نون ہے وہ ہے نا مضارع کی سائن ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے ہم، کہ ہم کے طرف جا رہا ہوتا ہے، اور مضارع ہے. نعبدو یعنی تیری ہی ہم. اب اعبدو کو ہم کیا کہیں گے؟ یہاں دو میں سے ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، یا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. اب اس میں زیادہ تر جو ترجمے ہیں وہ آپ کو ملیں گے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن ہماری سمجھ میں جو بات زیادہ آتی ہے، اور اس کی دلیل بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ اس کا زیادہ بہتر مطلب یہ ہونا چاہیے کہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. یعنی ہم اپنی بندگی میں خالصتاً تیرے ہی لیے موجود ہیں، ہماری بندگی کسی اور کے لیے نہیں. اور یہ چیز زیادہ اپروپریٹ اس لیے بنتی ہے کہ بندگی کو عبادت پر فوقیت حاصل ہے. ٹھیک ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ دو آپ کو ورڈز نظر آ رہے ہیں، عبدیت یعنی بندگی، اور عبادت. تو عبادت سے ہماری نارمل جو ہم مراد لے رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہماری مراد ہوتی ہے کہ ہم جو ارکان عبادت یعنی مختلف قسم کے جو ریچولز کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، خمس و زکوٰۃ دینا، تو ہماری نظر میں عبادت یہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن آپ خود اس بات کو سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں عبادت، اس طریقے کی عبادت کتنے ٹائم کے لیے کرتے ہیں؟ کہ اگر پورا آپ سال کا اپنے حساب لگائیں تو آپ اپنے سال کے اندر آپ کے پاس جتنے اوقات ہیں اس کا 5% بھی عبادت میں نہیں جاتا. اگر آپ
اس طریقے سے دیکھیں، یعنی ان عبادتوں کو دیکھیں. تو کیا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں خدا سے کہ تیرے ہی لیے ہم وہ کام انجام دیتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں 5 to 10% ہوتے ہیں، اور باقی 90% جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ پھر ہماری دنیا ہے یا ہماری پرسنل لائف ہے یا کیا ہے؟ کیا ہم اس طریقے سے مطلب خدا کو میسج دینا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اور کیا یہ میسج صحیح ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ خدا کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا 10% آپ کے لیے، باقی 90% ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم جس طریقے سے گزاریں گے. اور یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے پہلی والی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو سورہ والذاریات کی آیت ہے اور بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے. اس آیت میں بھی یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ جب جن و انس کی خلقت کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے تو لیعبدون کا معنی ہم عبادت لیں یا بندگی لیں. یعنی خدا نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کے عبد ہو جائیں، یا جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت انجام دیں. اور عبادت ہم پوچھیں گے کہ عبادت کیا ہوتی ہے، تو عبادت سے پھر مطلب ہوگا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ہو. تو میں اسی آیت کے حوالے سے آپ کو ایک بات کلیئر کروں کہ ابھی ہم نے پہلے پیچھے بھی جب ہم دنیا کے حوالے سے آیتوں کو دیکھ رہے تھے تو ما اور اللہ کی ترکیب ہمارے سامنے آئی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب نہیں اور مگر یہ کہ اس طریقے سے ان دو لفظوں میں آپ کسی اسٹیٹمنٹ کو گھیر دیتے ہیں تو یہ حصر کا یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو خلقت جن و انس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیعبدونی، کہ وہ میری بندگی کریں یا میری عبادت کریں. تو اب یہاں پر ایک سمپل سا پوائنٹ اگر ہم اپنے سامنے رکھیں کہ جو بھی مقصد خلقت ہوتا ہے وہ اس شے کے وجود کا حصہ ہوتا ہے یا اس شے کی زندگی پر سپر امپوز ہوتا ہے. یعنی آپ اگر مثال کے طور پر اس بات کو کہیں کہ آپ نے ایک چیئر بنائی، ایک ٹیبل بنائی، چیئر یا کرسی بنانے کا آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ اس پر بیٹھا جائے. تو یہ جو مقصد ہے اس چیئر کے بنانے کا کہ یہ ایک بیٹھنے والی چیز ہے یا ٹیک لگانے والی چیز ہے، سہارا لینے والی چیز ہے، تو یہ مقصد خلقت اس کے اندر ہمیشہ موجود رہے گا یا کبھی ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، یا کہیں باہر سے لا کے آپ اس پر مسلط کریں گے. تو اگر آپ اسی بات کو سمجھ لیں کہ جن و انس کی خلقت کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیعبدونی، لا تاکہ یعبدونی یعنی میری. تو اب اس میں آپ پھر عبادت اس کا ترجمہ نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اس لیے کہ عبادت ایک تو یہ کہ ہر وقت میری زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ عبادت جو ہے وہ میں کبھی کبھی کر رہا ہوتا ہوں، یعنی اپنی زندگی میں ہر وقت نہیں کر رہا ہوتا، اور اپنے اوپر مجھے سپر امپوز کرنا پڑتی ہے. کون سی کنڈیشن؟ نماز کی حالت، روزے کی حالت، حج کی حالت. وہ میرے نفس میں نہیں ہے موجود. ٹھیک؟ تو یہ دو باتیں اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو پھر ہم اس کا ترجمہ عبادت جو ہمارے لیے کوسچن مارک لگ جائے گا وہاں پہ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو اس کا دوسرا آلٹرنیٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی یعبدون یعنی بندگی یعنی عبدیت، کیا اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے؟ کیا عبدیت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے؟ کیا عبدیت سپر امپوز نہیں ہوتی ہمارے اوپر؟
آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہونے والی حالت اور کیفیت جو ہے یہ انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی. یعنی حقیقتاً ہر انسان خدا کا بندہ ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بندگی بھی بندگی یعنی اس سینس میں بندگی نہیں ہے کہ خدا اس بندگی کو قبول نہیں کرے گا ہم سے. اور کیوں قبول نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ جو بندگی خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے وہ ہمارے اختیار سے پیدا ہونے والی بندگی ہے، وہ تکوینی بندگی نہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر میں اس کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں کہ کافر اور مشرک کے جو عبد ہونے کا، کہ کافر اور مشرک جو ہے نا وہ خالی اپنی زبان یا اپنے ظاہر سے منکر ہے. اس کا پورا بدن، اس کا پورا وجود، اس کی ذات میں چلنے والے جتنے سسٹمز ہیں سب کے سب خدا کی بنائے ہوئے قانون کے ماتحت ہیں، سب کے سب خدا کے بنائے ہوئے نظام کو فالو کرتے ہیں، اور سب کا سب خدا کی بارگاہ میں فقیر ہیں اور وہیں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں. تو یہ پورا سسٹم عبد خدا ہے، پورا سسٹم عبد خدا ہے، اب بلٹ ان، یعنی اپنے پیدائشی طور پہ. خالی وہ جو اس کے پاس اختیار ہے جس کی بنا پر وہ منکر ہے اور انکار کر رہا ہے. تو لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جس بندگی کی بات خدا کر رہا ہے وہ یہ تکوینی بندگی نہیں ہے، نیچرل جو بندگی ہے وہ والی نہیں ہے، بلکہ تم اپنے اختیار سے ہماری بندگی کو قبول کرو، اسے اپنی زندگی میں شامل کرو، اپنے نفس کا حصہ بناؤ. تو یہ بندگی والی جو حالت ہے یہ عبادت جیسی نہیں ہے. اگر آپ عبد ہو جائیں گے تو یہ عبدیت ایک صفت ہے، اور یہ صفت آپ کے نفس میں موجود ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. تو لیعبدونی والی جو چیز ہے وہ زیادہ فٹ ہو رہی ہے عبدیت اور بندگی پر، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے، صرف اس لیے خلق کیا ہے، ان کا مقصد خلقت اور مقصد پیدائش یہ ہے کہ وہ میرے عبد ہو جائیں. اور یہ عبد ہونا ظاہر ہے کہ ان کے اپنے اختیار سے ہے، اور یہ عالم تکلیف اسی لیے. ٹھیک، تو یہ عبدیت، یہ مقصد خلقت ہے. تو اسی طریقے سے اب جب آپ واپس ایاک نعبدو پر آتے ہیں تو ایاک نعبدو میں بھی جو زیادہ پراپر بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہی ہم عبدیت اور بندگی کرتے ہیں. اور بندگی کے معنی آپ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ جو میں نے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، انگلش ہے لیکن میں اتنی کوئی مشکل انگلش نہیں ہے کہ آپ لوگ نہ سمجھ سکیں، کہ بندگی کا عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے غلامی، نوکری. لیکن بندگی غلامی اور نوکری کا نام نہیں ہے، بلکہ بندگی کنیکشن کا نام. بندگی خدا سے رشتہ وصال قائم کرنے کا نام ہے، جس کے لیے بہترین کام نماز ہے جو ہم کو دیا گیا. ٹھیک ہے، بندگی کنیکشن ہے، نہ کہ نوکری اور غلامی. اور جب یہ کنیکشن محبت پر اور اخلاص پر مبنی ہوگا تو ظاہر ہے کہ جو بھی محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کی اطاعت ایسے کرتا ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کی کرتا ہے. لیکن یہ غلام والی اطاعت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کی بنا پر عاشق و معشوق والی اطاعت. ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا یہ اس کا غلام ہے، لیکن غلام کا جو ریئل میننگ ہے وہ بالکل کچھ اور ہے. اور محبت میں کسی کا غلام بن جانا یہ بالکل کوئی ایک اور بات ہے. یہ دو چیزیں کہیں سے بھی آپس میں ملتی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بندگی. حضرت بھائی ایک چیز میں آپ پلیز اپنا سوال نوٹ کر لیجئے رضوان بھائی. اچھا سوال نوٹ کر کے رکھ لیں، میں بھی بات پوری کر لوں نا، پھر آپ لوگوں کو پوری اجازت ہے. جی بہتر. ٹھیک ہے، تو یہ بندگی کا معنی کہ بندگی
کا جو ترجمہ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں غلامی، نوکری، اٹ از ناٹ لائک دیٹ، بلکہ بندگی یعنی رشتہ وصال، بندگی یعنی کنیکشن. تو جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے کنیکٹ ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض کا نور ہماری ذات میں بھی فلو ہونا شروع ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو نور کا پورا نیٹ ورک ہے، پورا نظام ہے کہ جس میں رسول ہیں، امام ہیں، اولیاء ہیں اور مومنین ہیں، متقین ہیں، ہم بھی اس نظام کا ایک حصہ بن جائیں اور وہ کرنٹ اور وہ لائٹ ہم میں سے بھی فلو ہونا شروع ہو جائے. تو ایاک نعبد در حقیقت اس خواہش کا اظہار ہے، یعنی یہ تمنا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اس ہستی سے کیسے تعلق پیدا کریں، وہ ہم اب بات کر رہے ہیں. اچھا، اب رہی وہ والی بات کہ پھر عبادت کیا ہے، پھر عبادت کون سی چیز ہے. تو عبادت بھی حقیقی جو معنی ہے عبادت کا، وہ بندگی سے دور نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ عبادت کو اگر آپ خالی مد نظر رکھیں اور اس میں سے بندگی کو ہٹا دیں تو پھر وہ پرابلم آتی ہے جو ہمارے یہاں ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے مجھے یہ ساری تفصیل بیان کرنے کی ضرورت پڑی کہ ہم جب عبادت کی بات کرتے ہیں تو ہم عبادت کو ایک ریچول کے طور پہ لیتے ہیں، ہم عبادت کو بدن کی حرکت کے طور پہ لیتے ہیں، ایک فعل جسمانی کے طور پر عبادت کو لیتے ہیں، اور یہیں سے ساری غلطی اور گڑبڑ پھیل جاتی ہے. تو عبادت کی صحیح تعریف کیا ہوگی کہ جس کی بنا پر پھر عبادت بھی اسی پیکج کا حصہ بن جائے گی کہ عبادت ہر اس عمل، فعل، نیت، کردار، اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی بندگی کے اظہار کے طور پر وجود میں آئے. عبادت حقیقت میں اس کا نام ہے. عبادت ایکسپریشن آف بندگی ہے. عبادت بندگی کی صفت کا اظہار ہے، اپنے عمل سے، اپنی حرکات سے، اپنے سکنات سے، اپنی نیت سے، اپنے افکار سے، اپنے کردار سے. تو اگر اصل جو ایمفیسس ہے، زور ہے، وہ بندگی پر ہوگا اور جوہر بندگی نفس میں پیدا ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے عبد ہوتے ہوئے، وہ ہر چیز عبادت ہو جائے گی. اور یہاں سے ہمیں پھر وہ جملے معصوم کے بہتر سمجھ میں آتے ہیں کہ نیند کو بھی جہاں جہاں پر عبادت قرار دیا گیا ہے، یعنی جیسے کہ اگر وضو کر کے آپ سوتے ہیں تو آپ کا نیند عبادت ہے، آپ حالت تسبیح میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ بندے ہیں، عبد خدا ہیں، تو عبد خدا ہونے کے ساتھ اور اس کی بنا پر جو کچھ بھی آپ میں سے نکلتا ہے وہ عبادت ہے. یہ عبادت کی تعریف ہے. تو آپ اپنی بندگی پر توجہ کریں گے، اپنی بندگی کو نکھاریں گے، مضبوط کریں گے، اس صفت کو اپنے نفس میں جاگزین کریں گے، تو کیا ہوگا؟ جو بھی آپ عمل کریں گے، جو بھی کام کریں گے، جو بھی سوچیں گے، وہ ہر چیز عبادت میں شمار ہوگی اور آپ کے نام عمل میں جائے گی. تو عبادت در حقیقت بندگی سے الگ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہو گئی ہے کہ عبادت کو ہم نے جو ہے نا وہ ظاہری اعمال کے طور پر سمجھ لیا کہ ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں کہ جس نماز میں ذرہ برابر بندگی کا جوہر نہیں ہے، جس نماز میں ذرہ برابر بندگی کی ایکسپریشن نہیں ہے، جس نماز کے اندر ہم بندگی کے تقاضوں کو برے طریقے سے وائیولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی بارگاہ میں نہ ہوں، یہ تقاضا ہے بندگی. لیکن ہم ہر ایک کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، ہم بازار میں ہوتے ہیں، ہم گھر میں ہوتے ہیں، ہم اولاد کے پاس ہوتے ہیں، ہم دوستوں کے پاس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ چیز
ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بندگی اور عبادت کے جو مسائل ہیں یہ پھر اس طریقے سے جدا جب ہم کر دیتے ہیں، ان کو کٹ آف کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ ہم اس حقیقت کو درست طریقے سے سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، تو ان دو باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندگی کی تعریف کیا ہے، بندگی اور عبادت کا تعلق کیا بنتا ہے، بندگی کی بنا پر ہی عبادت کی درست تعریف سامنے آتی ہے، اور پھر وہاں سے جو ہمارے پاس اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ بندگی حقیقتاً کنیکشن کا نام، جڑنے کا نام ہے، خدا سے کنیکٹ ہونے کا نام ہے، نظام حق سے وابستگی ہے جو انسان کی عبدیت کی بنا پر اس کو حاصل ہوتی ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوکروں یا غلاموں کے طریقے سے کام کرتے ہیں. اور اس کو میں نے جو پہلے ایک تعریف بیان کی تھی کہ بندگی جو ہے وہ در حقیقت ایک سپر کنڈکٹنگ لنک کا نام ہے، کہ جس طریقے سے جو آپ کا وائر ہوتا ہے، ایک تار ہوتا ہے، کہ تار میں کیا بات ہوتی ہے، جو ہمارے نارمل وائرز ہوتے ہیں ان میں ریزسٹنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے الیکٹریسٹی اس میں سے ڈسپیٹ ہوتی ہے، ضائع ہوتی ہے، ہیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. لیکن اب انسانوں نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ جو سپر کنڈکٹنگ ہے، یعنی کہ ان میں سے کرنٹ جب فلو کرتا ہے تو ریزسٹنس تقریباً نہیں ہوتی. تو بندگی حقیقتاً کیا ہے، خدا کے اور ہمارے درمیان سپر کنڈکٹنگ لنک ہے، یعنی ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ریزسٹنس نہ پائی جائے. کہ جیسے ہم کربلا میں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہ چاہا کہ آپ قتل ہو جائیں، آپ کے حرم اسیر ہو جائیں، نو ریزسٹنس، نو آبجیکشن. یہ حقیقی اور کامل بندگی. ٹھیک ہے، تو میں بات یہاں پہ ابھی روکتا ہوں آج کی حد تک، اور کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کافی سوالات ابھر رہے ہوں گے، تو آپ لوگ اچھے طریقے سے سوالات کر کے اور ذرا کلیئر کر لیجئے اپنے آپ کو. جی بسم اللہ. عروج بھائی کوئی کنیکشن میں مسئلہ ہو رہا ہے شاید. رضوان بھائی آپ کی بات سنائی دے رہی ہے مجھے، جی بولیں. عروج بھائی میرے پاس کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تو آواز نہیں آ رہی ہے حیدر بھائی کی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آپ کی آپ کے آواز ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ؟ نہیں آپ کا شاید کنیکشن میں پرابلم ہے. مجھے آپ کی آواز صحیح سنائی دے رہی ہے رضوان. لیکن آپ کی آواز صحیح سنائی دے رہی ہے. آپ کی آواز بھی کٹ رہی ہے میرے پاس. آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے. رضوان بھائی آپ سوال کر لیں. چلے میرا خیال ہے رضوان بھائی تو اچھا، میں نے تو میسج بھی کر دیا ہے کہ جی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال یہ ذہن میں بھی آیا تھا. آپ نے کہا کہ انسان کی جو پوری باڈی ہے وہ تو اللہ کی، وہ جسم جو ہے وہ تو اللہ کی عبادت میں، بندگی میں موجود ہے، لیکن وہ ایک حصہ جس پر اس کو اختیار ملا ہے اس سے وہ انکار کر رہا ہے، کافر کی بات کر رہا ہے. اور باقی پورا نظام جو ہے، جسمانی نظام، وہ جسمانی جو بھی نظام ہے اس جو کا بھی وہ نظام سب ہے خدا کی اطاعت میں مصروف ہے، کر رہا ہے. تو اس سے ایک چیز پتہ چل رہی ہے یہ کہ انسان کے پاس اختیار بہت محدود ہے. جبر میں اختیار ہے، جبر میں اختیار ہے. مطلب پوری طرح سے وہ نہیں ہے، جبر ہے. یعنی اصل نظام کے آگے آپ مجبور ہیں، اور اس جبر میں تھوڑا سا حصہ آپ کے پاس ہے جس میں آپ مختار ہیں.
اور وہ ایک اس حیات دنیا تک کے لیے دیا گیا جی اس لائف اسپین میں. یعنی اس کے بعد بھی انسان اختیار رکھتا ہوگا لیکن اپنی صفات کی حدود میں. اپنی صفات کے اوپر. یعنی جو صفات ہم بنائیں گے ان صفات کی بنا پر یا ان کی حد تک ہی با اختیار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ والا ٹاپک بھی نا کافی ٹپیکل ہے کہ جس میں عام ہاں طور سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اختیار کا مطلب ہے جو دل چاہے کریں. ایسا بالکل بھی نہیں. ہاں نہیں اختیار تو مطلب وہ آدمی صرف زبان اور اس کا جو ایک طرح سے جو نہیں، ہم اپنی زندگی میں ہم اصل میں ہمارا اختیار صرف ایک چیز پر ہے، کمپلیٹ چوزنگ دا وے آف لائف. بس اچھا اگر آپ گہرائی میں جاتے ہیں نا تو اختیار خالی ایک چیز پر ہے، انسان اپنی زندگی کا رستہ کیا منتخب کرتا ہے. بس اس کے علاوہ ہر چیز میں وہ جو ہے نا ہمیں نظام کے آگے خاضع اور خاشع ہونا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو دل چاہے کرو. صحیح ہے. یہ تو ابدیت اور عبادت کا تو سمجھ آ گئی کہ عبادت تو صرف ریسیچولز ہیں کچھ جو کہ ہاں، عبادت کے حقیقی عبادت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ شے جو آپ کی بندگی کو ظاہر کرے یا بندگی سے ظاہر ہو. ہاں اس کے اندر پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ بندگی جو ہے جی وہ آپ کے نفس کے اندر ہے. بالکل. اور بالکل. پھر وہ نفس جتنا، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ نفس جتنا آپ کا پاک ہوگا اتنا آپ کی عبادت بھی ابدیت صحیح ہوگی اور پھر عبادت صحیح ہوگی. جی صحیح ہے. کیونکہ بندگی تو ڈپینڈ اسی پر ہی کر رہی ہے نا، جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بغیر معرفت کے، بغیر تزکیے کے تو کوئی چیز بھی نہیں بنتی. نہیں بنتی. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. یہاں تک تو صحیح کلیئر. اچھا ایک پچھلے جو لیکچر تھا اس کے اندر ایک چیز آپ نے بیان کی تھی کہ ایک ہے عمل صالح اور ایک ہے صالحین. صالحین جو ہے وہ اس صفت ہے جی. اور وہ جو صالحیت صفت ہے اور عمل صالح یعنی کہ ایک انسان صالح عمل کر رہا ہے. تو جو یہ صفت ہے یہ انسان خود حاصل کرتا ہے یا یہ بھی ڈیوائن ہے، مطلب اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے؟ دیکھیں ہر چیز خدا کی طرف سے، وہ تو صحیح ہے. خود سے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں خود سے. لیکن خدا نے جو دروازے کھولنے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات فراہم کی ہیں، اور وہ یہ معلومات بتائی ہیں ہمیں کہ کون سا دروازہ کس وقت کھلتا ہے اور کب بند رہتا ہے. اور اسی بات کی معرفت ہم کو، یعنی اسی لیے معرفت ضروری ہے کہ ہم زندگی کے قوانین کو پہچانیں. یہ سب سے ضروری کام. تو جتنے بھی فضائل کے دروازے ہیں وہ آپ کے، یعنی اگر آپ تمام صفات کو سمیٹ دیں نا، تمام صفات کو سمیٹ دیں تو آپ کی کچھ تھوڑی سی صفات پہ بات آ جاتی ہے. یعنی جیسے صبر و شکر، یہ دو بالکل مطلب کور لیول کی صفات ہیں. اسی طریقے سے تقوی اور زہد، یہ بالکل کور لیول کی صفات ہیں. اور تقوی اور زہد اور صبر و شکر مل کے جو ہے نا وہ انسان کو کی عبدیت کو اسٹرانگ کر رہا ہوتا ہے. تو آخر میں تو آپ یہی کہیں گے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بندگی کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن بندگی کو اگر آپ تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں گے تو اس میں کور کوالٹیز کون سی آئیں گی؟ تقوی، زہد، صبر، شکر. یعنی صابر و شاکر، متقی اور زاہد. تو مطلب پھر آپ پر تمام
اور اعلیٰ صفات اور مقامات کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. مطلب بیسک جو ہے آپ کا یہ ہے کہ بیسک آدمی جو ہے صبر شکر اور یعنی یہ میں آگے کی بات بتا رہا ہوں, یہ اتنی جلدی نہیں آتا. نہیں وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں اتنی جلدی نہیں. صبر شکر اور زہد اور تقوی, یہ جب چیزیں آتی ہے یہ فاؤنڈیشن ہے سمجھے آپ. یہ بالکل پکا کور ہے نا. ہاں تو یہ وہ فاؤنڈیشن ہو گئی نا. یہ جب چیزیں, یہ جب صفات ہوں گی تو آپ کی بندگی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی. یہ جب صفات ہوں گی نا تو آپ کی عبدیت کی کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی. عبدیت صحیح معنوں میں اسی وقت آئے گی جب یہ ہوگا آپ کے پاس. اور جب بندہ انسان بنتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے, جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وہ خدا سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اس کا خدا کے ساتھ ایک لائیو لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے. ابھی جیسے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا, ہم اپنی بولے جا رہے ہیں اور سمجھے جا رہے ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہے کہ خدا کی طرف سے کیا رسپانس آ رہا ہے. جی بتائیں, پتہ چلتا ہے؟ جی یہ سوال پہلے بھی آیا تھا, بہت پہلے بھی آیا تھا کہ جی ہم نماز تو پڑھے جا رہے ہیں, ہماری طرف سے تو یہ جو ہو رہا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے اس کا جواب کیا آ رہا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں نظام ایسا ہی ہے کہ بندہ نمازیں پڑھے جائے, کام کیے جائے, اور خدا کیا رسپانس کیا ہے کچھ پتہ ہی نہ ہو سکے؟ کیا نظام ایسا بنا ہوا ہے؟ نہیں, نظام تو ایسا نہیں بنا ہوا. تو پھر اس کا نظام مطلب ہے ایسا نا نہیں بنا ہوا, کیونکہ وہ تو مطلب قرآن کیا نے ہے, خود ہی بتا دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو کنیکٹنگ لنک ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا اب تک. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اپنے گھر میں لا کے اپلائنسز رکھ دیں, سب چیزیں رکھ دیں, اور کیا نہیں کریں, ہر چیز سوئچ اپلائنسز سب رکھ دیں, لیکن جو مین کہ اے سی کا کنیکشن ہے وہی نہ لیں. صحیح. اور اس کے بعد آپ ٹی وی آگے پیچھے کرتے رہیں, سوئچ بٹن دباتے رہیں, اور کہیں پھر آخر میں پریشان ہو کہ یار اس میں تو کوئی دکھ ہی نہیں رہا, نہ ہیٹر چلتا ہے نہ اے سی چلتا ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ خالی ہیٹر, اے سی, ٹی وی, فریج رکھنا نہیں ہے نا. ایون سوئچ اور ہوم وائرنگ کرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل مسئلہ کس سے حل ہوگا؟ کنیکشن لینے سے, مین سورس سے کنیکشن لینے سے. جو سورس آف انرجی اور پاور ہے اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. تو اس کنیکشن کا نام کیا ہے؟ بندگی. اور اسی کو خدا نے فرمایا ہے کہ میں نے جن و انس کو اس لیے ہی, اس کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے خلق نہیں کیا کہ وہ میرے عبد ہو جائیں, کیونکہ جب وہ میرے عبد بنیں گے تبھی تو زندگی ان میں فلو کرنا شروع ہوگی, تبھی تو وہ زندگی کی حقیقت کو پائیں گے, تبھی تو وہ زندگی کے تمام جو سرور اور لذت اور برکتیں اور سعادتیں وہ اسی وقت ملیں گی. صحیح بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں نہیں, سمجھ میں آ رہی ہے, سمجھ میں آ رہی ہے, ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے. جی فروج بھائی میرے پاس آواز نہیں آ رہی ہے, کٹ رہی ہے کافی دیر سے. آپ کی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ حیدر بھائی لیکچر دے رہے ہیں؟ جی رضوان صاحب لیکچر ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے آپ کی. تو آپ کی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. آپ کو ایک میسج کر دیا تھا, ابھی بھی میں نے میسج کیا ہے, آپ دیکھیں. لیکن مجھے آپ کی بات نہیں آ رہی ہے سمجھ. آپ کے مائک میں تو پھر شاید کوئی میرے پاس گڑبڑ ہو گئی کنیکشن کا ہے. مسئلہ ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کوئی نہیں, بات بھی کنیکشن سمجھ نہیں نہیں آ ہے, رہی ہے. آپ کنیکشن نہیں ہے, آپ کے مائک میں یا آپ کے مائکرو فون کے اندر کوئی پرابلم ہو گئی ہے, کیونکہ ایک طرف سے تو آپ کی آواز آ رہی ہے.
جی اور کوئی بات کوئی کرنا چاہے؟ آپ السلام لوگ علیکم ویسے آپ لوگ جی وعلیکم السلام جی سر، میں پچھلا لیکچر میں نے سنا تھا نا عزاداری کا، تو اس کے حوالے سے ایک سوال تھا میرے ذہن میں، جی کر سکتی ہوں؟ جی جی ضرور، تو سوال کے لیے تو ہم بیٹھے جی وہ اسراف کے بارے میں تھا کہ اسراف تو اسراف تو اسے کہتے ہیں نا جو چیز ضائع کر رہے ہیں ہم، مطلب اسراف کے معنی کیا ہوں گے کہ شادی اختیار نہ کرنا اسراف ہوگا؟ وہ بھی ہو سکتا ہے جی بالکل. جیسے ہم تبرک بانٹتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مہنگا سے مہنگا اچھی سے اچھا بانٹیں تاکہ لوگوں کے لیے کہ مولا کے لیے اپنی اچھی سے اچھی چیز دیں مولا کے لیے، تو یہ اسراف تو نہیں ہوگا نا اگر ہم اپنی بچت کر کے اور کر رہے ہیں تو؟ نہیں، اچھے سے اچھے کا مطلب کیا ہے؟ اچھے سے اچھے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ہم یہ مطلب جو چیز پسند آتی ہے لوگوں کو، جو شادی بیاہ میں کھائی جاتی ہے، لیکن ہم مولا کے لیے اس لیے کریں. لیکن وہ اس لیے گڑبڑ بات ہو رہی ہے نا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پر جو اصل مقصد عزاداری ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. عزاداری کا مقصد کھانا پینا تھوڑی ہے. سر روایت میں ہے کہ خود ائمہ نے عزاداری اس کا مقصد سلسلہ کیا ہے؟ یعنی جیسے عزاداری کا مقصد یہ جی جیسے میں آپ کو ہے کہ مثال دوں جی جی آپ نے روز عاشور کے آداب پڑھے؟ جی سر. کیا ہے وہ آداب؟ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو غم کی حالت میں رہنا، بھوکا پیاس رکھنا، اور وہ تو چیز وہاں صحیح ہے. اور کیوں شب نہیں عاشور وہاں یہ بات کیوں نہیں ہے کہ اچھے سے اچھا کھلا دو اور نہیں، پہنا دو؟ تو وہاں کیوں نہیں ہے بات؟ وہ صحیح ہے سر. شب عاشور کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں. ویسے اسراف کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا. اسراف کا میرے معنی میں یہ لیتی ہوں کہ ضائع کرنے کو کہتے ہیں اسراف، مطلب ویسٹ اسراف ہو کا رہا ہے جو مطلب یہ کھانا. بھی ہوتا ہے اسراف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اگر ایک 2 کمرے کے گھر میں رہ سکتا ہوں تو میں 6 کمرے کا گھر بناؤں. اسراف کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اگر ایک سوزوکی گاڑی میں آلٹو میں میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن میں جو ہو ٹویوٹا کرولا اور ہونڈا سیوک کے پیچھے جاؤں. اور جو ہمارے یہاں پر ایک بات لوگوں کے دماغ میں زیادہ ہے کہ جی آپ اپنے سٹیٹس کے مطابق رہیے. جی سر، یہی یہ کہا جائے، کافی علماء نے یہ بھی یہی کافی کہا ہے. جبکہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا پھر یہ گڑبڑ ہیں. پھر یہ کام ائمہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ اس میں یہ جو بات آپ کی آ رہی ہے اس کے اندر 2-3 بڑے نقصانات ہیں. جی کہ جی اگر آپ دنیاوی چیزوں میں ایکسٹرا ویگنٹ ہوں، دنیاوی چیزوں میں لیوش ہوں، اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کے اپنی ذات میں ظاہر ہے کہ آپ جب اچھے سے اچھا لائیں گے، اچھے سے اچھا بنائیں گے، تو آپ کی نظر میں اس چیز کی ایک قدر و قیمت ہے، تو وہ آپ اچھا کر کے لا رہے ہیں نا سامنے. بتائیں بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی جی سر. اس کی قدر و قیمت ہے. اور جب قدر و قیمت کسی چیز کی اچھائی کے حوالے سے آتی ہے تو آپ کا دل اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، دل لگتا ہے. اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے. یعنی ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ مولا کے نام پر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جن لوگوں کو ہم نے بلایا ہے ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پورے خلوص سے پڑھ کے شہدائے کربلا کو ہدیہ کر دیتے ہیں. یہ کام نہیں ہو سکتا کیا؟ سر کوئی آئے گا ہی نہیں. بہترین کھانے کھلانے ہی واجب ہے. تو سر یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے جہاں تبرک اچھا بڑھتا ہے وہیں نہیں، مجمع ابھی ہوتا ہے. ہم دیکھیں، ہم ایسے ہونے کی بات نہیں، میں آپ کو ابھی تو ہم اصول پہ بات کر رہے ہیں نا. جی 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 سر. ابھی تو ہم پرنسپلز پہ، لوگ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ابھی تو وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. اس میں ایک چیز ہے
کہ قرآن کی جی ایک وہ آیت ہے. شہزاد بھائی ذرا یہ محترمہ بات جی. پوری کر دیے ذرا کلیئر ہو جائے. تو اس میں یہ نقصانات ہیں. آپ کی بات ظاہراً درست ہے کہ جی ہم مولا کے نام پر اچھے سے اچھا دیں, ٹھیک ہے, اچھے سے اچھا دیں. تو اچھے سے اچھا کا مطلب کہ آپ پلاؤ بہترین اور زردہ جب تک نہیں کھلائیں گے تو وہ نہیں ہوگا. اگر مثال کے طور پر آپ نے کوئی سادہ کھانا بنا دیا صاف ستھرا اچھا سا, تو وہ صحیح نہیں ہے کیا؟ وہ مولا کو برا لگے گا. جو چیز اچھے سے اچھی کرنی چاہیے نا وہ اپنی نیت ہے, اپنا خلوص ہے. جی سر جی. یہ نہیں ہے سر جس کے اچھے سے نیت میں اچھے ہونے یہی پر ہو کہ ہم محنت اپنے کرنا ہے. یہ نہیں وہ میرا چیز مقصد ہے کہ جس کے اچھے سے اچھے ہونے پر محنت کرنا ہے, نہ کہ ظاہری چیزوں پہ. جی سر. کہ اس بات پر پوری توجہ دیں کہ آپ جو بھی دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں وہ پورے خلوص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, دکھاوے کے لیے نہ ہو, ریاکاری نہ ہو, خود پسندی نہ ہو, جھوٹ نہ ہو. جو بھی دے رہے ہیں اصل فکر کس بات کی کرنی ہے جو ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتی؟ بتائیں اصل فکر کس بات کی کرنی ہے؟ خلوص کی سر, نیت اور اس سے خلوص. بھی زیادہ ایک بہت اہم بات ہے کہ جس کمائی سے آپ نے تبرک خریدا ہے وہ کمائی کتنی حلال ہے. حلال. اس کی فکر کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ ساری دیگیں تو منہ پر ہی آئیں گی, اور کہاں جائیں گی؟ جی سر. نہ حلال کی فکر, نہ حرام کی فکر, نہ خلوص, نہ نیت, نہ پاکیزگی, نہ طہارت, نہ باطن, کچھ بھی نہیں ہے. تو خالی ظاہر کو اچھے سے اچھا کرنے سے کچھ ملے گا؟ جی سر. اگر ظاہر کا اچھے سے اچھا کرنا کوئی بڑی اہم بات ہوتی تو تمام رسول, تمام امام جو ہیں وہ بہت ہی اچھی اچھی غذائیں فراہم کر رہے ہوتے اپنے لیے. یہ وہ سب اس کی کوئی ورتی نہیں. نہیں اور اس سر, میں نے آپ جیسے کو امام بتایا کہ حسن علیہ السلام. سب سے جو خراب بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ انسان کا دل دنیا سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن سر جیسے روایت میں ہے بھی کہ امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر ہر چیز موجود ہوتی تھی, اور دیکھیں طرح یہ طرح کے ہمارے کھانے. یہاں جو بہت زیادہ بیڑا غرق ہوا ہے نا یہ اس قسم کی روایتوں سے ہی ہو رہا ہے. تو اور ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ امام رضا جو تھے بہت اچھا ڈریس اپ رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ امام آپ ایسے کیوں رہتے ہیں, آپ کی جد تو ایسے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کا دور تھا, مطلب, اور وہ اب میرے مطلب ان کا مطلب کہنے کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس حالات ہو ویسے آپ اپنا لباس بھی رکھیں. اس وقت تو اسلام آپ اس میں دیکھیں تعداد میں تھی. ابھی حالات کہاں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے حالات بہت شاندار ہیں. ہمارے ارد گرد کتنے غریب لوگ ہیں, جی سر. کتنے مسئلے. ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ سب حرکتیں کریں. چلیں حالات کو ہی لے لیں. لیکن بات وہی ہے نا, دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بہت بڑی مصیبت ہے نا, بہت بڑی مصیبت ہے تمام مسلمانوں کے ساتھ, کہ وہ ادھر سے ادھر سے یہ روایتیں پکڑ کے پوری زندگی اس پہ بنا لیتے ہیں, اور قرآن اور یعنی اصولوں پہ نہیں جاتے. جی سر. یعنی جیسے میں ایک بات اگر آپ سے کہوں کہ انسان کو اسٹیٹس کی بات ہے نا, کہ جیسا اسٹیٹس ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. اور اس سے ہم نے کیا مطلب یہ لیا کہ میں اچھی اگر طرح کروڑ پتی ہوں, اب یہ میں نہیں معیاری. سوچ رہا کہ میں کروڑ پتی کیسے بن گیا, ٹھیک ہے, اب یہ تو سوچنا ہی نہیں ہے. جی جی. اپنے کمائی کے حلال حرام ہونے کی طرف تو فکر ہی نہیں کرنی ہے. میں کروڑ پتی جیسے بھی ہو گیا تو اب کیونکہ میں کروڑ پتی ہوں تو میں جناب مہنگی ترین گاڑی لوں, میں جو ہوں مہنگے ترین لباس پہنوں, مہنگا ترین موبائل ہاتھ میں لے کے گھوموں. یہ امام چاہ رہے ہیں؟ آپ کی عقل میں آتی ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں سر. یہ امام کی فرمائش ہوگی؟ اس کام کی تربیت دینے کے لیے رسول اور امام آئے. کیا مطلب باتیں کرتے ہیں, مطلب جس کا پوچھ اور لچر ہونا جو ہے نا عقلاً واضح ہے, کیا بات کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ تو کسی کی بھی دولت نہیں تھی نا,
دنیا میں ظاہری طور پہ وہ ایسے رہتے تھے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد. یہ بہت افسوسناک ہیں یہ معاملات. آپ اپنا یعنی میں ایک اصول آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ بتائیے کہ یہ بات آپ کے دل کو عقل کو لگتی ہے کہ نہیں لگتی, کہ آپ اپنا جو اسٹیٹس آخرت میں چاہتے ہیں اس کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کریں. یہ اصول ہے. یہ آپ کے دل کو لگتا ہے یہ بات؟ جو آپ اپنا اسٹیٹس آپ چاہتے ہیں کہ میں جناب سیدہ کے ساتھ رہوں, میں بیوی معصومہ کے ساتھ رہوں, تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخرت میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے دنیا کی زندگی میں کیسے رہنا چاہیے. یہ اصول ہے. نہ کہ دنیا میں جیسے تیسے کر کے پیسے جمع کر لیے اور اس میں عیاشی کرتے پھرو اور یہ امام یہ کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ. جی شہزاد صاحب. اچھا حیدر بھائی, وہ اب مجھے آواز آنے لگی ہے, جب میرا خیال لیکچر ختم ہو گیا ہے, اب کوشچن آنسر سیشن شروع ہو گیا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عبادت کا جو مفہوم ہے اس آیت میں, آیت نمبر 56 میں, امام حسین سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس عبادت کا مفہوم معرفت ہے, یعنی اس میں معرفت دیا جائے گا. اس کو بھی اگر ڈسکس کر لیں تو. نہیں, وہ تو ہم نے کر لیا ڈسکس کہ معرفت کو ڈسکس اصل چیز بندگی ہے. جی جی جی. اور بندگی کے اندر ہی عبادت ہے, کیونکہ عبادت بندگی کے اظہار کا نام ہے. صحیح. اور آپ اس وقت تک عبد ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ معرفت اور تزکیے کے مراحل سے نہ گزریں. اچھا, یہ بلکہ میں ڈسکس نے ہو ابھی گیا. یہاں تک بھی بات کی کہ جو کور کوالٹیز ہیں انہیں معرفت اور تزکیہ تو بگننگ ہے, شروعات ہے, لیکن جو اس کے آگے ترقی کرتے کرتے 4 صفات ہیں جو کور ہیں, جو جن کی بنا پر عبدیت کی صفت کنسولیڈیٹ ہوتی ہے نفس میں. وہ ہیں صبر, شکر, تقوی اور زہد. تو یہ سب باتیں ہم نے کر لی. اچھا جی, تو وہ یقیناً ظاہر ہے کہ اس کے بغیر تو معرفت اور تزکیے کے بغیر تو کوئی چیز شروع ہی نہیں ہوتی, کوئی اچھائی ابتدا ہی نہیں ہوتی اس کی. جی جی, صحیح صحیح, ماشاءاللہ صحیح. کچھ مسئلہ ہو گیا تھا میرے فون کے اندر, پھر میں نے اس کو دوبارہ سے لیو کیا اور پھر دوبارہ سٹارٹ کیا, تو پھر ہوا کافی دیر کے بعد. آپ کا مائک کوئی گڑبڑ میں چلا گیا ہوگا, کیونکہ آپ کی آواز تو صاف آ رہی تھی. اچھا جی اچھا. شہزاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری میں نے آپ کو کاٹ دیا تھا. نہیں, میں اصل میں اسی کے کنٹینیوشن میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم اللہ کے قریب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی بہترین چیز انفاق نہ کرو. وہ ایک آیت ہے, اور وہ مجھے اس کا رکھنا ہے. نہیں, چوتھے پارے کے اس میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جب تک تم وہ نہ انفاق کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہاں یہ ہے. جی. تو اس صورت میں یہ آ جاتا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو ہم ایک چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے, ہم کو ایک تبرک ہے جو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, اگر ہم وہ تبرک ہی مجلس میں بانٹ رہے ہیں تو وہ بھی تو اسی اس میں آتا ہے نا. دیکھیں, بات میں وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, جو میں نے عاشور کے دن کی مثال دی کہ ہر چیز کا ایک ادب اور آداب ہوتے ہیں نا. آداب ہوتے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہ بات یعنی اچھی ہے. مثال کے طور پر آپ نماز کی حالت میں ریشمی لباس نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ نماز کی حالت میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, ہے یا نہیں؟ نہیں, صحیح ہے. اب آپ بحث کریں جا کے کہ بھائی میں تو نماز کے اندر اپنی بہترین حالت و شکل بنانا چاہتا ہوں, میں تو بہترین صورت میں خدا کے سامنے جانا چاہتا ہوں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے جائیں تو اپنے بہترین کپڑوں میں جائیں، اچھی طرح سے ہاں خوبصورت بن کے لیکن اس جائیں. کی ممانعت ہے یا نہیں؟ ہاں اس کی ممانعت ہے، سونے کی ممانعت ہے، ریشم کی سونے ممانعت ہے. کی ممانعت ہے، ریشمی اس کی ممانعت ہے، جبکہ ریشمی- آپ کا زیادہ قیمتی کپڑے کون سے ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں. تو زیادہ کس بات کی طرف آپ کو ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے سادگی ہونا چاہیے دنیا کی زندگی. جب آپ اچھے کی بات کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 غذائیں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے اچھے کا تعین کیسے کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں. جو مجھے پسند ہوگا، آپ جو لوگ مجھے سب پسند ہے. لوگ اگر جواب دے سکتے ہیں نا تو سب لوگ جواب دیں ایک ایک کر کے. آپ کے سامنے 2 غذائیں، 2 کھانے رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے اچھے کا تعین آپ کیسے کریں؟ جب تک چیک نہیں کر لیں گے کیسا پتہ لگے گا کون سا اچھا ہے؟ حلال ہو. سر جی اچھے کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے پھر ہمیں پہلے. جی ایک ایک کر کے سر اطرت اچھے صاحبہ جی کا فرمائیے. میں سر نام لے اچھے لیتا کی ہوں. ڈیفینیشن ہے. جی سر. جی اطرت عمران آپ نے کچھ کہا تھا، جی بتائیں. ہاں سر، ٹیسٹ کا تعین ہوگا کہ کون سا ہے اگر ٹیسٹ کے حوالے سے دیکھا جائے، اور ویسے آپ نہیں جو ظاہری بھی بات آپ ہے سمجھیں، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ رہا، ڈش پہ وہ کرتا ڈیپینڈ کرتا ہے. میں کچھ نہیں کہہ رہا، جو آپ کی نظر میں اچھے کا معیار ہے اس کے لحاظ سے بتائیے. اچھا میں کہنا چاہ رہا ہوں. جی رضوان بھائی 1 منٹ ذرا پہلے ہم جواب دیں گے. جی اطرت صاحب. اچھے کا تو معیار یہی ہے نا کہ صحیح بنا ہوا ہو، مطلب کچھ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کچا پکا نہ ہو، اس طریقے سے. ٹھیک چلیں. اب یہ میں بھی انجی جواب جو دینا نظر آ رہا ہے، جی آپ بتائیے. جی سر اچھے کی ڈیفینیشن ہمیں پہلے پتہ ہونی چاہیے. اب وہ اچھائی جو ہے وہ ٹیسٹ کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اگر ہم اس کے حلال آپ حرام پر فیصلہ جائیں. کریں نا، پورا فیصلہ آپ کے پاس ہے. سر اگر مجھے یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جو بظاہر اچھی چیز نظر آ رہی ہے اور اس میں حرام شامل ہے، چاہے وہ کمائی کے لحاظ سے ہو یا وہ بذات خود بیشی کسی حرام جز پر مشتمل ہو، تو اس کے مقابلے میں مجھے جو ایک بظاہر سستی چیز نظر آ رہی ہوگی وہ زیادہ پریفریبل ہوگی. اچھا جی اب سائرہ جی آپ بتائیں. اچھا تو ہم اس کو اگر ہمیں بظاہر 2 چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، حلال اور حرام سے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بعد میں پتہ چلے گا. لیکن جو چیز ہمیں بالکل صاف ستھری نظر آئے گی کہ ہاں یہ چیز صاف ستھری بنی ہوئی لگ رہی ہے، تو اس کو ہم زیادہ ایفر کریں گے بنسبت اس کی کہ جو ہمیں لگے گا کہ کچھ عجیب سا لگ رہا ہے یا کیسا لگ رہا ہے، تو اس کو ہم ایفر نہیں کریں گے. صاف ستھرے کو ٹھیک. اور جی رضوان صاحب. میں سمجھ رہا ہوں کہ اچھی چیز کے لیے آپ یہ دیکھیں گے کون سی چیز زیادہ زود ہضم ہے، اور جس کو آپ کو کم سے کم کھا کے آپ کو زیادہ غذائیت مل سکتی ہے اور آپ کی سروائیول ہو سکتی ہے، اس کو ہم اچھا کہیں گے. تو ڈسکشن کا فائدہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ سب لوگ الگ الگ طریقے سے سوچتے ہیں. تو اب یہاں پر اگر جی آپ کو کچھ کہنا تھا شمع. جی سر، اچھی خوراک کے لیے کہنا تھا کہ جو ہمارے لیے حلال بھی ہو اور صحت افزا بھی ہو اور فائدے مند ہو ہمارے جسم کے لیے. تو اس میں کیا یہ ضروری ہے کہ وہ غذا جو ہے آپ کو بڑی بہترین پکی ہوئی اور روغن اور قیمتی نہیں اشیاء اور یہ سب چیزیں اس میں موجود ہوں؟ نہیں سر، بس یہ کہ صحت افزا ہو جو ہماری صحت کے لیے بہترین ہو، اور ضروری نہیں اس میں ذائقہ اور بہترین ہو. اگر دیکھیں اب اگر مثال کے طور پر جب بات ہوتی ہے مومن کی،
تو مومن کی جو نظر ہے وہ کس پر جاتی ہے پہلے, اپنی دنیا پر یا اپنی آخرت پر؟ آخرت پر. آخرت پر. تو آپ اسی کو دیکھیں نا کہ ہم لوگ کہاں یہ سب باتیں سوچتے ہیں. ہمیں تو خالی یہ کہ بھئی اس میں مزہ زیادہ نظر آ رہا ہے تو جاؤ کھانا شروع ہو جاؤ. ایون ہم اس بات کی بھی دقت نہیں کرتے کہ یہ مال حلال سے آیا ہے, حرام سے آیا ہے, یا شبہ والے مال سے آیا ہے, اس سے ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی. اور جو ایک بات اور بھی ہوتی ہے, جو عرفا جس بات پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا پکانے والا کون ہے اور اس کے نفس کی حالت کیا تھی اس کو پکاتے ہوئے. کیونکہ اس کے نفس کے اثرات اور روحانیت کھانے پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ عرفا کی نظر ہے, بہرحال عام آدمیوں کی نظر نہیں ہے. اور اسی لیے جب جو اچھے بڑے علماء ہیں یا وہ ہیں تو ان کے گھر میں جو کھانا پکتا ہے یا خواتین ہوتی ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ کھانا پکاتے ہوئے باطہارت ہوں, باوضو ہوں, اور حتی الامکان ذکر کرتے ہوئے کھانا پکائیں. تو یہ تمام کے تمام اثرات جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں اس میں. تو اب مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارا تو اچھے برے کا معیار ہی اتنا آگے پیچھے چل رہا ہے. تو زیادہ تر لوگ کس معیار پہ جاتے ہیں؟ یعنی آپ اچھے کی جب بات کر رہے ہیں تو اچھے کی بات آپ کیا کریں گے, مطلب کس بات کو اچھا کہہ رہے ہیں, کس چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, کہ ہم اچھا اچھا یہ تبرک بانٹنا چاہ رہے ہیں. جی, حلال اور حرام کو پہچاننا اور شبے کے اس کو پہچاننا اور کس نے بنایا تھا, اس کو غذا آپ کے سامنے ہو تو وہ تو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا. پھر تو آپ اپنے لیکن آپ کو وہ پہچاننا, دیکھیں کہ کہاں سے ایک چیز آ رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے نا. اور دوسری ایک بات یہ کہ میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ معیار بتانے کی بات کر رہا ہوں. صحیح صحیح. میں تو اسٹینڈرڈز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات زیادہ کر رہا ہوں. جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. سر میری بات جو ہے نا وہ پھر صحیح ہے نا کہ اب معروف اتنا مشکل ہو گیا ہے اس کو پہچاننا ہی مشکل ہے. اتنا مکس اپ ہو چکا ہے معروف اور منکر آپس میں کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے. معیار بدل گئے, معیار بھی بدل گئے ہیں. اور پھر یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ کافی مشکل اس لیے ہو گئی ہیں کہ ہمارے سامنے ایون ممبروں سے یا جو بھی دینی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے معیار بدل دیے. یعنی مجھے اپنی بات سمجھانے میں پرابلم اس لیے بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ معیار وہاں سے بدل گیا. وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اپنے مالی سٹیٹس کے مطابق زندہ رہو, اور اس کے لیے امام کی مثالیں آپ کے سامنے لا رہے ہیں. وہ جو ہے کھانے پینے کی لذتوں کی طرف لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بہتر سے بھائی بہتر سے بہتر میں وہ یوں کیوں نہیں کہتے کہ سادہ غذا ہو لیکن اس کے اندر آپ کی نیت اور اخلاص بھرپور ہو. وہ غذا زیادہ بہترین ہے یا ادھر ادھر سے پکڑا کے جو آپ مزے اور زبان کے مزے والی غذا لا کے سامنے رکھتے ہیں وہ بہترین ہے؟ آپ مجھے یہ بتا دیں کون سی غذا افضل ہے؟ سادہ غذا بہترین ہے سر, اس میں ہی جس میں افادیت آپ کی نیت ہو, آپ کا خلوص ہو, آپ کی طہارت ہو, یہ بہتر ہے نا. یا یہ کہ آپ جو ہیں کہ جس میں خود بھی مادی لذتوں کے پیچھے جائیں اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے لگا دیں, یہ اچھا کام ہو رہا ہے؟ غلط ہے یہ تو. اب یہ سوچنا پڑے گا ہمیں ان تمام باتوں کو ہمیں سوچنا پڑے گا. اور لیکن یہ تمام باتیں آپ اس وقت سوچیں گے جب آپ آخرت کو اپنا معیار بنائیں گے, اپنا گول اور ایمبیشن بنائیں گے, نہ کہ دنیا. یہ تمام باتیں آپ کے دماغ میں اسی وقت آنا شروع ہوں گی کہ آپ سوچیں گے کہ
بھائی میں اتنی لذیذ غذائیں کھا رہا ہوں، میری قبر پر اور میری آخرت پر اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ میرے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں ہر وقت پلاؤ کھاؤں، تو کیا مجھے کرنا چاہیے؟ میرے پاس رقم ہے کہ میرے دسترخوان پر ایک وقت میں 10 کھانے سج جائیں، ٹھیک ہے، میرے پاس ہیں وسائل، مجھے کرنا چاہیے؟ اس کرنا چاہیے اور نہیں کرنا چاہیے کا معیار کیا بنے گا؟ آپ کا اسٹیٹس، مالی اسٹیٹس، یا معیار یہ بنے گا کہ ان تمام چیزوں کا آپ کی آخرت پر اور آپ کے خدا سے تعلق پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ بتائیں، چلیں اس ہاں یا نہ پر فیصلہ کر کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اصل میں تو یقیناً اس کا جی شہزاد صاحب بتائیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں معیار تو آخرت ہے کہ آخرت پہ کیا اثر پڑے گا۔ پھر تو پھر دنیاوی اسٹیٹس کی بات کیوں ہوتی ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سوال وہی ہے نا سر، وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا تھا، کتنی روایات بیان کی گئی ہیں کہ جی اپنا اچھے کپڑے پہنو، اچھے سر ہو، جس طرح امام کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے نا، بندہ اچھے تمیز صاف ستھرے کپڑے پہنے، وہ اس میں تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ پھٹے پرانے اس میں حالت میں رہیں۔ ہاں لیکن آخرت کو ذہن میں رکھنا ہے، آخرت سے زیادہ اپنا تعلق اللہ سے رکھنا ہے۔ یعنی اس کے پیچھے نہیں جانا نا۔ اب مجھے پتا ہے کہ بھائی میرے پاس جتنی بھی رقم ہے، لیکن اگر میرے پاس 8 سے 10 جوڑے ہیں ڈھنگ کے، تمیز کے، میری ضرورت پوری ہو رہی ہے، بات ختم ہو۔ ایک سواری مجھے چاہیے، وہ سواری جو میرے مسائل حل کر رہی ہے وہ ہے میرے پاس، اب وہ قیمتی سے قیمتی گاڑی کے پیچھے میں کیوں جاؤں؟ یہ مسائل ہے نا۔ تو بہرحال یہ تو پھر وہ التقاصر والی بات آ جاتی نا، جی تقاصر اور تقابل کی اس میں آ جاتے۔ جی 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 کوئی ہینڈ ریز ہے، کوئی بات کرنی ہے تو بس اب ہمارا ٹائم پورا ہی ہو رہا ہے۔ جی سر ہمارا سوچ میں تو یہ ہے کہ ہم آخرت کو وہ کریں، لیکن ہمارا مطمئن ہے جو دنیا ہی ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے۔ اور ابھی جو جس طرح سے شب عاشور گزرا اور عاشور کا دن گزرا ہے، تو مجھے تو اپنے علاقے سے بڑی مایوسی ہوئی، اور میں اس کے لیے میں شکایت کرنے بھی گئی، لیکن یہاں کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بہرحال پہلی منزل پر تو انسان اپنے کو صحیح کرے، بعد پھر اس کے اثرات آگے بھی جاتے ہیں۔ چیزیں ہم سمجھنا تو شروع ہونا، کوئی ایکسپٹ آواز کرنا شروع ہو۔ یعنی کہ قوم کو چلایا جا چکا ہے، دوبارہ چلایا جا چکا ہے، یعنی مولا نے جو اپنی قربانی دی، اس کا جو ہے وہ جو مقصد تھا وہ اس کو مجروح کر دیا گیا۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی کہ جب اس قسم کے کام ہوں گے تو آپ میسج کیا دے رہے ہیں کہ امام حسین کے نام پر بہترین کھاؤ پیو، مزے کرو۔ میلے کا سما تھا، بالکل میلے کا سما تھا، یعنی بالکل بہت مجھے تکلیف بھی ہوئی، اور میں اس کی کمپلین کرنے بھی گئی، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی سسٹم نہیں ہے تو کمپلین کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی ہوا تھا، کیونکہ ہم نے بھی دیکھا یہاں پر ہمارے علاقے اکیلا آپ اتنا بدل سکتے ہیں، جی کہا جاتا ہے کہ ایکچولی اصلاح آپ اپنے سے شروع کریں، لیکن آپ اپنے سے اصلاح تو کر لیں گے، لیکن معاشرہ تبدیل تو نہیں ہو رہا۔ نہیں، بہرحال یہ ہماری کوئی حتمی ذمہ داری ہے بھی نہیں، اصل ذمہ داری تو ہماری اپنے نفس ہے، اپنا گھر ہے، ایک لحاظ سے اپنی جان کا ہی حساب دینا ہے انسان کو، اور باقی جتنا ایفرٹ کر سکتا ہے اتنی کرے۔ تو یہی تو میں آپ لوگوں سے دیکھیں نا، آپ لوگ خود ہی اس بات کے گواہ ہیں نا کہ ان تمام چیزوں کی بنا پر بہتری آ رہی ہے، خرابی آ رہی ہے۔ جی شہزاد صاحب۔
میں تو ذاتی طور سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنے تو بہترین نہیں ہے, ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اور روز ایسے ہی پھر ہوتا ہے. ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم جس قسم کے نظریات کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں یہ ہمیں کوئی بہتر نہیں بنا رہے, اچھائی کی طرف نہیں لے جا رہے. ہاں لیکن ایک سوال ابھی جیسے نے کہا تھا, میری ذمہ داری میرے اور میرے گھر والوں تک کا ہے. اگر میں اور میرے گھر والے ٹھیک ہو گئے تو آگے سمجھیں کہ نہیں, اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو, آپ ذمہ داری سے میری مراد یہ ہے کہ جس کا آپ کو حساب دینا ہے. ہاں جس کا حساب دینا ہے, مجھے اپنا اور میرے جس گھر والوں کا کا حساب دینا ہے وہ آپ کو اپنی ذات کا حساب دینا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اپنی ذات کا, اپنی جان یا کا. اپنی باقی ذات کا ذمہ یا داری میرے تو اندر جتنے لوگ ہیں ان کا حساب دینا ہے. ہاں ذمہ داری تو آتی ہے, ذمہ داری معاشرے کے حوالے سے بھی آتی ہے, تبھی ہم بات کر رہے ہیں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر انڈیویجول طور پر اگر 10 بندے ایک جگہ ایک سوچ کے ہو جائیں تو وہ تبدیلی آ جاتی ہے. اور کسی بھی معاشرے میں 15 سے 20% لوگ جو ہیں وہی اچھے ہوتے ہیں, باقی ایسے ہی ہوتے ہیں. عوام 15 جو سے ہے 20 وہ بھی آپ زیادہ کہہ رہے ہیں. مطلب یہ باقاعدہ میں آپ کو ایک ریسرچ بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی انقلاب آئے نا, انقلابات آئے, تو اس میں تھریش ہولڈ پاپولیشن کے کتنی پاپولیشن انقلابی نظریات کے حق میں ہو جائے, وہ 3.5%. اچھا یہ تو بہت ہی کم ہے. 3.5% پاپولیشن اگر انقلاب کے حق میں ہو جائے تو معاشرہ منقلب ہو جاتا ہے, یعنی واقعاً ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا, واقعاً ہو جائے, مطلب زبانی خالی باتیں کرنے والی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو زیادہ ہی سمجھ, میں نے تو بہت بڑی فگر کہہ دیا آپ کو. سر آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ اب یہاں پہ کراچی میں جو ہے اور پاکستان کی دوسری جگہ پہ جو چینجز آئے ہیں, تو میں نے اپنے طور پہ جو دیکھا ہے میں نے کہ اربعین پہ جو جاتے ہیں جو مشی کرتے ہیں تو پورے راستے پر انواع اقسام قسم کے اسٹال لگے ہوتے ہیں جہاں مچھلی تک جو ہے نا وہ فرائی جو ہے وہ کر کے دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر مطلب یہ سب دیکھا جائے تو یہ سب غلط ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مجھے اور لوگوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ بیسیکلی وہ اس کی کاپی کرنے کی ہم لوگ زیادہ کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, اس کی کاپی کرنے کی زیادہ کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی کاپی کر رہے ہیں یہاں پہ. جی لیکن دیکھیں نا, وہی ساری باتیں تو ہیں نا, وہی تو پرابلم ہے کہ پھر مقصد امام حسین کدھر گیا اور اس کا کیا ہوگا. یعنی میں, یہ بہت چبھتا ہوا جملہ ہے, بہت چبھتا ہوا جملہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جیسے اربعین پہ جاتے ہیں, آپ خاموشی سے کچھ کہے بغیر ان کی گفتگو سنیں. مور دین 90% لوگ جو ہے نا وہ آپ کو یہی ساری کہانیاں سنائیں گے. ان میں سے آپ کو 5% بھی وہ لوگ ملے نا جو یہ کہیں کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور ہم امام حسین کی بارگاہ سے یہ لے کر آئے ہیں, تو مجھے بتائیے. مطلب وہ یہی ہے کہ ہم گئے جناب, یہ تھا اور اتنے اسٹال تھے اور مکب تھے اور واک ایسی تھی اور واک یہ تھا اور اتنے لوگوں نے کھلایا پلایا سب کیا, بہترین سب کچھ ہو گیا. ٹھیک, کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن جب آپ وہاں پر گئے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں, تو کس کام کے لیے گئے؟ یہ کرنے کے لیے گئے تھے. جب ہم امام کی خدمت میں جا رہے ہیں تو امام سے کوئی تحفہ لینے, کچھ لینے گئے نا, کہ جیسے جو آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں کہ زیارت جامعہ کے جملے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں انی محتمل لعلمکم, کہ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اس قابل دیکھیں
کہ میں آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوں اور اس میں سے مجھے کچھ عطا کریں. زیارت عاشور میں آپ کیا پڑھتے ہیں بتائیں؟ پڑھیے نا زیارت عاشور ابھی آپ لوگوں نے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام. اے خدا مجھے اپنی بارگاہ میں وجیح کر دے، میرے چہرے کو روشن کر دے اپنی بارگاہ میں حسین علیہ السلام کی برکت سے. وہ سب ہو رہا ہے. ثبت لی قدم صدق عندک بالحسین علیہ السلام. جب میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں روز قیامت میرے قدم مضبوط ہوں حسین علیہ السلام کی برکت سے. یہ سب کا ہے ٹھیک ہے، وہ سب بہت اچھا ہو رہا ہے، کھلانا پلانا مچھلی شربت سب بہت اچھا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن جو اصل بات ہو ہے وہ کدھر ہے؟ وہ دکھا دیں نا، وہ کدھر ہے؟ بتائیں. یا یہ کہ آپ لوگ بتائیں، یا آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میرے نظریات بالکل گمراہی پر مبنی ہیں. نہیں صاحب آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو اس سے زیادہ خطرناک جملہ ہے زیارت عاشورہ کا کہ وہ میری زندگی ان کی زندگی جیسے ہو جائے اور میری موت امام حسین جیسی ہو جائے. اللہم اجعل محیا محمد مماتی محمد. تو یہ جملہ، دو جملے جو ہیں وہ بہت، جب آدمی کہتا ہے تو ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں اور میں کس حالت میں ہوں، مانگ کیا رہا ہوں اور میری اپنی حالت کیا ہے. اب صحیح ہے. اب آپ لوگ خود سوچ لیجئے بیٹھ کے، اب آپ لوگ خود سوچ لیجئے کہ یہ سب ٹھیک ہے. اب آپ بات کریں گے جی اچھا تبرک اور یہ تبرک اور وہ سب چلنا پھرنا اور مشی اور سب صحیح ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کس بات کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ وہ آپ کو کس طرف بلا رہے ہیں؟ کر لیں فیصلہ. یہ تو ہم میں سے ہر ایک خود ہی کر سکتا ہے. چلیں پھر انشاءاللہ. تو اس پر غور کیجئے گا، وہ ایاک نعبد بندگی اور عبادت والی بات نہ بھول جائیے گا ڈسکشن میں. نہیں وہ جو نا ہوتا ہی ہے کہ جب دوبارہ ریکارڈنگ سنتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت صحیح سوال پھر آتے ہیں. ابھی تو ہم سن لیتے ہیں پھر نکل جاتے ہیں. تو دوبارہ جو وہ والا جو اسپیکٹ